اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پاک ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ اے لوگوں تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ تم میں سے کون بہترین کام کرنے والا ہے، کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ تو اس آیت مقدسہ کے ترجمہ سے زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے دی تاکہ ہم نیک کام کریں، اور موت اس لیے دیتا ہے تاکہ اس کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ تو زندگی کا مقصد ہے عمل کرنا، اور موت کا مقصد ہے آپ نے زندگی میں جو عمل کیا اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ تو اب معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر ہم زندگی میں اچھا عمل کریں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر زندگی میں ہم برا عمل کریں گے تو بدلہ بھی اسی کیٹیگری کی ہوگی۔ لہٰذا عقل مندی کیا ہے کہ ہم اچھا عمل کریں۔ اب دیکھیے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار العمل قرار دیا ہے، عمل کی جگہ ہے، یہاں کام کرنے کی جگہ ہے۔ ایک انسان کب تک ثواب حاصل کر سکتا ہے؟ جب تک اس کے جسم میں سانس دوڑ رہی ہے، جب تک سانس باقی ہے تب تک وہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ جہاں سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی پھر انسان چاہ کر بھی نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام کب ہو سکتے ہیں؟ زندگی میں ممکن ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں ٹیک دیتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ٹھنڈ کو ٹھنڈ نہیں سمجھتے، گرمی کو گرمی نہیں سمجھتے۔ جب اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، اللہ کا منادی جب مسجد کی طرف بلاتا ہے، وہ سارے کام کاج کو چھوڑ کر اپنے رب کو خوش کرنے کی غرض سے وہ مسجد کی طرف چلتا بنتا ہے، وہ مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگ خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ میرے دوستو، آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اس مختصر زندگی کو دنیا کمانے ہی میں لگا دیتے ہیں، اور نتیجہ اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ جب تک زندگی ہے تب تک کما لو، بعد میں کہاں موقع ملے گا کمانے کا، اگر مر جائیں گے تو بال بچے تو ثواب بھیجیں گے ہی، تو بال بچے کب تک ثواب بھیجیں گے؟ سب کا تجربہ ہوگا۔ انسان 3 دن خوب روتا ہے، تیجا کیا رونا بند۔ 40 دن گھر میں قرآن خوانی کروایا، 40واں کیا وہ بھی بھول گیا۔ کس انسان پر امید کر رہے ہو؟ کس بیٹوں پر امید کر رہے ہو؟ کس نسل پر امید کر رہے ہو؟ ارے دنیا نے تو انسان کو ایسا اپنی گرفت میں لے رکھا ہے کہ آخرت کو سوچنے کی فکر ہی نہیں ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں آتا ہے۔ جب ایسی مہاماری کا ماحول ہے، جب ایسی ہمہ کا ماحول ہے تو اے عقل مندو، دوسروں پر مت تکیہ کرو، دوسروں پر مت بھروسہ کرو۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانو، اور اپنی زندگی میں اپنے لیے کار خیر کر لو، اپنی زندگی میں اپنے لیے اعمال حسنہ جمع کر لو۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کلیئر بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے مرنے کے بعد کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا،
روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، روزہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ اچھا تلاوت تو کر ہی سکتا ہے بیٹے بیٹے؟ نہیں، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے، وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، تو پھر کوئی صورت ہے کہ اسے ثواب ملے؟ حدیث بتا رہی ہے الا من ثلاثۃ، مگر 3 راستے ہیں جن 3 راستوں کے ذریعے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب مل سکتا ہے۔ وہ 3 طریقے کیا ہے؟ الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کا نفع، جس کا فائدہ عام ہو، سب کو شامل ہو، اور نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، یا ایسے نیک بال بچے جو اپنے ماں باپ مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ 3 طریقے ہیں۔ اب ان 3 طریقوں کو سمجھنا ہے آپ کو۔ کون جانتا ہے کہ بچے بڑے ہو کر کس ڈگر میں چلیں گے؟ کسی کو معلوم ہے کیا؟ کتنے بزرگان دین کے گھر دیکھا گیا ہے کہ بیٹا بگڑ جاتا ہے، اور کتنے بگڑے ہوئے لوگوں کے بیٹے سدھر جاتے ہیں۔ تو بیٹے آگے چل کر کیا کریں گے یہ ہم اور آپ پہلے نہیں جان سکتے۔ تو تیسرا جو تیسری صورت بتائی گئی حدیث پاک میں، جو تیسرا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اگر اولاد ہی نیک نہ بچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہے، کاتب وحی قرآن ہے، اتنا بلند مقام کہ جب قرآن نازل ہوتا تو میرے آقا فرماتے امیر معاویہ کہاں ہے؟ آ جائیے، آ جاتے، آقا فرماتے قرآن کی یہ آیت اتری ہے، اسے لکھ لیجئے۔ اتنا بڑا مرتبہ کہ جب قرآن نازل ہوتا تو حضرت امیر معاویہ لکھتے، لیکن بیٹا کتنا بگڑ گیا حضرت امیر معاویہ کا، یزید جس کا نام سب جانتے ہیں، کتنا بگڑ گیا۔ باپ کا تو یہ عالم ہے کہ کاتب وحی قرآن ہے، اور بیٹا اتنا بگڑ گیا کہ اپنی زندگی میں 3 بڑے بڑے گناہ کیے۔ ایک گناہ حضرت امام حسین اور خاندان رسول کو شہید کرانا، دوسرا گناہ مسجد نبوی شریف مدینہ شریف پر حملہ کرنا۔ مدینہ شریف کی مسجد میں 3 دن تک نماز باجماعت نہیں ہو سکی یزید کی فوج کی وجہ سے، اور مسجد نبوی شریف میں جس میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہاں ایک نماز کا 50,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس مسجد میں اپنے جانور بدھوا دیا، کون؟ یزید کی فوج ہے، اور بھی جرائم کیے۔ اس کے بعد اب بھی پیٹ نہیں بھرا تو کعبہ شریف پر حملہ کرا دیا، غلاف کعبہ جل گیا، کعبہ شریف کی ایک طرف کی دیوار ٹوٹ گئی، اس قسم کے خرافات کیے۔ تو غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ باپ کتنے بڑے صحابی ہیں، مگر بیٹا کتنا بگڑ گیا، کتنا گھٹیا کام کرتا پھرا اپنی زندگی بھر۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بہت نیک اور صالح ہوں، مگر آپ کا بیٹا ہی نیک نہ ہو تو آپ کے لیے کہاں سے دعا کرے گا؟ حدیث پاک میں تو آتا ہے او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد
نیک بال بچے جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو ماں باپ کو اس کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر بچے نیک نہ ہوئے تو یہ تو ثواب آپ کو نہیں مل سکتا ہے، اس ثواب سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اب بچی دو صورتیں، دو آپشن بچے۔ اب ایک آپشن تو یہ ہے جو دوسرے نمبر پہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، او علم ينتفع به، یعنی کوئی ایسا علم ہو جس کا نفع عام ہو، تو اس کا ثواب بھی مرحوم کو مل سکتا ہے، ملتا رہتا ہے۔ اس کی صورت کیا بن سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں جب اچھا خاصا کما رہا تھا اور پیسہ خرچ کرنے میں بڑا ماہر تھا، جہاں کسی کو دیکھے پیسہ خرچ کر دے، پیسہ خرچ کرنے پر بخیلی نہ کرتا ہو، ایسا شخص نے دیکھا کہ ہمارے آس پڑوس میں ایک بچہ یتیم ہو گیا ہے، ایک بچہ کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اسے ترس آیا، اسے رحم آیا، اور اس نے اپنی کمائی سے اس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، یا عالم دین بنا دیا، یا دین کا سیکھنے والا بنا دیا، اور وہ بچہ نیک بن گیا۔ تو اب وہ بچہ جب اپنا علم تقسیم کرے گا، وہ بچہ جب اپنا علم بانٹے گا، تو اب جس نے پڑھایا ہے اس کے لیے وہ بچہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اب اس بچے کا علم جتنا عام ہوگا اتنا زیادہ اسے ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ انسان اپنی زندگی میں کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر کوئی چاہے کہ میرے پیسے سے پڑھا دینا، تو جو ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے اس کا کمایا ہوا پیسہ اس کا نہیں بچتا ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ترکہ ہو جاتا ہے، وہ وراثت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بچوں کا حق بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ زندگی بھر انسان نے پیسہ جمع کیا، لیکن جو ہی موت آئی، موت آتے ہی اب وہ اس پیسے کا مالک نہیں رہا جس پیسے کو کمانے کے لیے اس نے حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کی ہوگی، مگر اب اس پیسے کا مالک وہ نہیں رہا۔ اب پیسے کے مالک کون ہو گئے؟ اس کے بال بچے جو فری فوکٹ میں مال پا گئے، جنہوں نے محنت نہیں کی، کام چوری نہیں کی، فری فوکٹ میں مال پا گئے، اور جس نے محنت کی آنکھ بند ہوتی ہی اب وہ اس مال کا مالک نہ بچا۔ موت کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان صرف مال ہی کا مالک نہیں بلکہ اس سے تو سب کچھ چھین جاتا ہے، مرنے والے سے سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ جو ہی مرا اس کا مال پر اس کا حق ختم، اس کی جائیداد پر اس کا حق ختم، اس کے مکان پر اس کا حق ختم، یہاں تک کہ اس کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ کپڑے بھی لوگ پھاڑ کر اتار دیتے ہیں۔ میرے دوستو غور کرو کہ موت انسان کو کس نہج میں لے جاتی ہے، مگر ہم اور آپ ہیں کہ دنیا میں مگن ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا ہے، جبکہ موت کی حقیقت تو یہ ہے کہ موت انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے، یہاں تک کہ بدن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ جب نہلانے کا وقت آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کپڑا پھاڑ کے نکال دو۔ میرے دوستو آپ نے بارہا ایسا غسل اور جنازہ دیکھا ہوگا، آپ نے بارہا مردوں کو نہلایا ہوگا، کپڑا کھولا نہیں جاتا ہے بلکہ کپڑا پھاڑ کے ہٹا دیا جاتا ہے بدن سے۔ اب اور کرو، موت کی حقیقت دیکھو، ابھی کپڑا ہی لیا ہے بلکہ موت تو انسان کا نام بھی لے لیتا ہے، انسان کا نام بھی چھین لیتی ہے موت۔ وہ انسان جو بڑا منتری بنا پھرتا تھا، وہ انسان جو بہت بڑا عالم بنا پھرتا تھا، وہ انسان جو بہت بڑا مکھیا بنا پھرتا تھا، وہ انسان جو محلے کا سردار بنا پھرتا تھا، جو ہی موت آتی ہے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ سردار جی کہاں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ عالم صاحب کہاں ہے، یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ منتری صاحب کہاں ہے،
جو آتا ہے وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ مردہ کہاں رکھا ہوا ہے، جو آتا ہے یہ پوچھتا ہوا آتا ہے کہ جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ اے میرے دوستو، ذرا موت کی حقیقت کے دیکھو کہ آپ کے نام کو بھی چھین لیا۔ جو آپ کو پھوپھا کہتا تھا وہ بھی آج پھوپھا نہیں کہہ رہا ہے، جو آپ کو خالو کہتا تھا وہ بھی آج خالو نہیں کہہ رہا ہے، جو آپ کو بہنوئی کہتا تھا وہ بھی آج بہنوئی نہیں کہہ رہا ہے، جو آپ کو چچا کہتا تھا وہ بھی آج چچا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ جو بھی آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مردہ کہاں ہے، لاش کہاں رکھی ہوئی ہے، جنازہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ تو موت کی حقیقت ہے، مگر ہم کتنے غافل ہیں، پھر بھی ہم موت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پھر بھی ہم دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حدیث پاک میں دوسرا آپشن جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس کا نفع عام ہو، جس کا فائدہ عام ہو، یہ بھی اس کا بھی ثواب مردے کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور جو پہلا آپشن ہے، جو پہلی صورت ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ، جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او صدقۃ جاریہ، یعنی صدقہ جاریہ انسان اپنی زندگی میں مسجد بنوا دے، مدرسہ بنوا دے، کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دے، کسی قرضدار کا قرض اتار دے، کسی بیمار کا علاج کرا دے، کسی مسافر کو گھر پہنچا دے، کسی شخص کو عالم دین بنا دے، کسی شخص کو حافظ قرآن بنا دے، یہ ساری صورتیں صدقہ جاریہ کی ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی زندگی میں ایسا کام کر جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں ایصال ثواب کی، ورنہ مرنے کے بعد انسان، مرنے والا مرنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے ثواب نہیں پا سکتا ہے۔ یا تو اپنی زندگی میں اس نے صدقہ جاریہ والا کام کر رکھا ہو، یا مرنے کے بعد اس کے متعلقین، اس کے چاہنے والے، اس کے بال بچے اس کے لیے ایصال ثواب کا کام کرے یا صدقہ جاریہ کا کام کرے، تو یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان تین طریقوں کے ذریعے آپ مرنے والے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا مرنے والا ثواب پا سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے جو صورت ممکن ہو، ہم اس صورت کے ذریعے صدقہ جاریہ کا عمل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، صدقہ جاریہ کی بے شمار صورتیں ہیں، مگر سب سے بہتر صورت کیا ہے یہ بھی آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ بسا اوقات لوگ ثواب کی نیت سے، ایصال ثواب کی غرض سے کوئی کام تو کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ کام ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان تو سوچتا ہے کہ ثواب مل رہا ہوگا مگر ثواب نہیں ملتا ہے نا تعجب کی بات؟ ہے نا تعجب کی بات کہ آدمی سوچ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کر دیا، ثواب مل رہا ہوگا، مگر وہ کام کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو ان صورتوں کو ذرا جاننا چاہیے ہمیں۔ مثال کے طور پر کسی نے ایصال ثواب کی نیت سے سوچا کہ ہم مسجد میں قرآن پاک کا پارا سیٹ دے دیں۔ اکثر لوگ یہی کرتے بھی ہیں، قرآن پاک کا پارا سیٹ دے دیں۔ وہ پہنچا، نیا پارا ہدیہ کرایا اور جا کے کہا امام صاحب یا مؤذن صاحب یہ لیجئے، میرے مرحوم کی طرف سے ہے، نام لکھ دیجئے۔ نام لکھ دیا آپ نے۔ اب پہلے ہی سے مسجد میں 20 سیٹ پارے رکھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے ایک سیٹ دے دیا، اب یہ 21ویں نمبر پہ چلا گیا آپ کا۔ اور ہر دن کتنے پارے پڑھے جاتے ہیں مسجد میں آپ بھی جانتے ہیں، ہر دن مسجد آنا جانا ہوتا ہے، آپ تو دیکھتے ہوں گے نا کہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر۔ مشکل سے 2 سے 4 آدمی ملیں گے آپ کو پڑھنے والے۔
تو 2-4 آدمی کے لیے 1 سیٹ 2 سیٹ 3 سیٹ 4 سیٹ مان کے چلیے 4 سیٹ 5 سیٹ مان لیجیے 5 سیٹ قرآن کافی ہے. اب آپ کا جو نیا سیٹ پہنچا مؤذن صاحب نے اس کو ایک طرف سجا کے رکھ دیا. یہاں بھیڑ ہو رہی ہے ایک طرف سجا کے رکھ دو اسے ایک طرف سجا کے رکھ دیا. آپ تو قرآن دے کے آ گئے کہ مرحوم کو ثواب ملے گا تو پڑھا جائے گا تبھی تو ثواب ملے گا. وہ تو پڑھنے کی باری ہی نہیں آ رہی رکھا ہوا ایک سائیڈ میں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے رکھیے 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 وہ عورت پرانا ہو جاتا ہے. پھر پرانا ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتا ہے. کمزور ہوتے ہوتے کبھی ضرورت پڑی ہاں ایک نیا بکسا نکالو تو اسے اب جب نکالا ورق الٹ رہا تو ورق ٹوٹ جا رہا ہے پھٹ جا رہا ہے. تو کیا کہا نہیں یہ تو بوسیدہ ہو گیا اب اسے دفن کر دو. اب اسے دفن کر دیا. بولیے ثواب کب ملا؟ ملا ثواب نہیں نا. صرف دینے سے ثواب ملے گا یا استعمال ہونا چاہیے. پارا آپ نے دیا پارا پڑھایا جائے گا تب ثواب ملے گا. اگر نہیں پڑھا جائے گا پھر ثواب کیسے ملے گا؟ اس لیے مسلمانوں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب آپ ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہو تو کم از کم اپنے امام صاحب سے ضرور پوچھ لو کہ حضرت آپ مسجد میں کچھ دینا چاہتے ہیں کیا دیں جس کی ضرورت ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن دیں گے تبھی ثواب ملے گا. اگر آپ حدیث کی کتاب دیں گے اور اگر حدیث کی کتاب پڑھی گئی حدیث کتاب پڑھ کر مسئلہ بتا دیا گیا تو جتنے لوگ عمل کریں گے ان تمام کو جو ثواب ملے گا وہ سارا ثواب اس کتاب دینے والے کے مردے کو بھی ملتا ہوا نظر آئے گا. میرے دوستو تو ایصال ثواب بھی سمجھ بوجھ کر کرنا ہے ورنہ پتا چلا کہ ہم کام کیے مگر ثواب نہیں ملے گا کیونکہ استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. اب سمجھیے کہ ایصال ثواب میں سب سے زیادہ ثواب وہاں ملتا ہے جس کا استعمال زیادہ ہو. اب ہم نے کوئی ایسی چیز دے دی جس کا استعمال خوب ہو رہا ہے تو وہ جتنا زیادہ یوز ہوگا ثواب اتنا زیادہ ملے گا. یاد کرو نبی کا زمانہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے مقدس رسول یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمائیں میں کون سا کام کروں جس سے کہ میری ماں کو ثواب ملتا رہے. اللہ الصمد. بہت سارے کام تھے اس وقت مدینہ میں بہت سارے کام باقی تھے اس وقت مدینہ میں. میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا میرے آقا نے دیکھا کہ ان تمام کاموں میں سب سے ضروری کام کیا ہے کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے وہ میرے آقا نے دیکھا. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اے سعد مدینہ کے لوگوں کے لیے آنے جانے والوں کے لیے سبوں کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. مدینہ میں میٹھے پانی کی دقت ہے. ابھی مدینہ میں میٹھا پانی جلدی سے نہیں ملتا ہے لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو تم اپنے ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک کنواں کھدوا دو. اس کی سخت ضرورت تھی. چنانچہ وہ صحابی رسول جاتے ہیں اور کنواں کی کھدائی مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ نے جیسا فرمایا تھا میں نے ویسا کام کر دیا. میں نے کنواں کھود دیا. آپ چل کر تھوڑا ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے آقا تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد میرے آقا کنواں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں اللہم یا اللہ یہ کنواں حاضی لأم سعد یا اللہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے قبول فرما اور اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچا. یہ دعا میرے آقا نے فرمایا اور اس طرح میرے آقا نے یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلمانوں جب تم کچھ ایصال ثواب کرنا چاہو تو ایسا کام کرو جس کی ضرورت ہو. جس کی ضرورت ہوگی اس کا استعمال ہوگا اور جتنا استعمال ہوگا اتنا ثواب ملے گا. اب ضرورت ہی نہیں ایسی چیز لا کے دے دیے تو استعمال نہیں ہوگا اور جب استعمال نہیں ہوگا تو ثواب کیسے پائیں گے آپ. میرے دوستو
اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، چاہتا ہے، مگر اس کا بجٹ اسے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ بہت لوگ ایسے بھی ہیں، بہت لوگ ایسے بھی ہوں گے، سب مالدار تو نہیں ہے، بہت لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، کبھی اچانک رات بیٹھا بال بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اچانک اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، کبھی اپنا بچپن یاد کیجئے آپ لوگ۔ جب بچپن یاد کیجئے گا تو آپ کو ماں کی ممتا نظر آئے گی، آپ کو ماں کی محبت یاد آئے گی، ماں باپ کا پیار یاد آئے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے سب کے ساتھ، ایسے بیٹھے بیٹھے ماں کی محبت یاد آ گئی، ماں کا پیار یاد آ گیا، مگر ماں باپ دنیا میں نہیں ہے۔ سوچا کہ میرے ماں باپ نے اتنی محبت سے مجھے پالا پوسا، اس لائق کیا، چلو اچانک جب ماں باپ کی یاد آ گئی تو ذرا ہم ماں کے لیے، باپ کے لیے کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں۔ مگر جب جیب دیکھا تو جیب اجازت نہیں دے رہی ہے، جیب الاؤ نہیں کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کیا کرے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں اب کیا کرے، اب کوئی آپشن نہیں میرے پاس۔ نہیں مسلمانوں، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے ایک ذہن ملتا ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کرنے سے ایک پیغام ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے مروی یہ حدیث ہے، قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من يزمن لي منكم ان يصلي ركعتين في مسجد العشار ويقول هذه لأبي ہریرہ۔ ترجمہ اس کا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس بات کی ضمانت لے کہ وہ مسجد عشار میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور دعا کر دے کہ یا اللہ اس 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ابو ہریرہ کی روح کو بھیج رہے ہیں۔ اس حدیث پاک سے کیا سبق ملا ہمیں، کیا درس ملا؟ کہ اگر مجھے ماں باپ کی یاد آ جائے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ پیسوں سے صدقہ کریں تو مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کی ممتا دل میں بسائے رکھو، باپ کی مہربانیاں دل میں بسائے رکھو، صحیح ڈھنگ سے وضو کرو، 2 رکعت خدا کی بارگاہ میں نماز نفل ادا کرو، اور نفل پڑھنے کا جو ثواب مجھے ملے گا اس ثواب کو تم اپنے ماں باپ کی روح کو ارسال کر دو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کے ماں باپ کو مغفرت فرمائے گا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک میں کئی باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت کا ثواب بھی ہم مردوں کو بھیج سکتے ہیں۔ آخر قرآن پڑھنا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو قرآن خوانی کا جب ثواب بھیج سکتے ہیں، میلاد بھی عبادت ہے جب اس کا ثواب بھیج سکتے ہیں، تو کیا اگر نفل نماز پڑھیں اس کا ثواب نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم بالکل بھیج سکتے ہیں، اور یہ تو حدیث پاک سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسری بات یہاں اور بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ بزرگوں سے نسبت ہونے کے بعد یا بزرگوں کو وسیلہ بنانے کے بعد اس بات کی امید بڑھ جاتی ہے کہ میری دعا جلدی قبول ہو۔ مسجد عشار ایک بزرگ گزرے ہیں جن کی طرف وہ مسجد منسوب تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تھا کہ مسجد عشار۔ تو میرے دوستو، ایصال ثواب کے کئی طریقے آپ نے سماعت کر لیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اپنے مرحومین کو جب یاد کریں گے، ثواب کی نیت کریں گے تو بہتر طریقہ اپنائیں گے، ایسا طریقہ اپنائیں گے جس سے کہ آپ جب وہ کام کریں تو مرحومین کو ثواب پہنچے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے مال بھی خرچ کر دیا اور ثواب بھی نہ ملا۔ اس طریقہ کار سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری زندگی کا حال کیا ہے۔ ہم عبادت سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بہترین عمل کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ اور موت اور زندگی کی حقیقت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کہ زندگی اللہ نے دیا ہے تاکہ آپ کام کریں، نیک کام کرو گے بدلہ نیکی کا ملے گا، بدی کام کرو گے بدلہ برائی کا ملے گا۔ اور موت آتی ہے زندگی کا بدلہ دینے کے لیے، لیکن یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ موت جب آ جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زندگی عطا فرماتا ہے۔ موت ہی ہمیشہ طاری رہے جاری رہے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ موت آئی، آپ دنیا سے اوجھل ہو گئے، دنیا والوں کی نگاہوں سے چھپ گئے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ اب جو زندگی ملی یہ ایسی زندگی مل رہی ہے، ایسی زندگی مل رہی ہے جس زندگی کے لیے کبھی موت ہے ہی نہیں۔ ابھی جو زندگی ملی ہے دنیاوی زندگی، یہ زندگی ایک محدود سمے تک ہے، ایک وقت مقررہ تک ہے۔ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، بہت رہ گئے تو 100 سال کی زندگی، اس کے بعد موت آ جائے گی۔ لیکن موت کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ایسی زندگی ملے گی کہ گنتی ختم ہی نہیں ہوگی۔ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، موت نہیں آئے گی دوبارہ۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن میدان محشر قائم ہو جائے گا۔ میدان محشر قائم ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، چونکہ جتنے لوگ سزا پانے کے لائق ہوں گے وہ سزا پا چکے ہوں گے، اور جتنے لوگ نجات کے لائق ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو نجات عطا فرما چکا ہوگا، اور جو لوگ مومن ہوں گے اور جہنم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں جہنم سے نکال چکا ہوگا، جنت میں بھیج چکا ہوگا۔ اس کے بعد جب تمام جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں ہی پڑے رہیں گے، اس وقت اللہ کا فرشتہ ایک آواز لگائے گا، ایک ندا، ایک آواز دے گا، ارشاد ہوگا اے جنتیوں ذرا باہر کی طرف دیکھو، اور اے جہنمیوں تم بھی ذرا باہر کی طرف دیکھو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ایسا کہا جائے گا تو جہنمی بڑی تیزی میں دیکھیں گے، وہ یہ سوچ کر دیکھیں گے کہ ابھی کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا گیا، شاید اب میرا بھی نام آ جائے۔ بڑی امنگ کے ساتھ دیکھیں گے، اور جنتی بھی دیکھیں گے جلدی سے، وہ سوچیں گے ہو سکتا ہے اس سے بڑھیا نعمت اور ملنے والی ہے، دونوں دیکھیں گے۔ لیکن جب دونوں باہر دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ باہر میں بہت بڑا مینڈھا رکھا ہوا ہے، مینڈھا جانور رکھا ہوا ہے، سب دیکھیں گے مینڈھا ہے۔ فرشتہ کہے گا اے جنتیوں تمہیں جنت کی نعمتیں، جنت کے آرام و آسائش، جنت کی خوشیاں تمہیں مبارک ہو، اب تم کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اور اے جہنمیوں تمہیں جہنم کی سزا بھوگنا پڑے گا ہمیشہ کے لیے، اب تمہیں جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور یاد رکھو جنتیوں اور جہنمیوں، اب آئندہ تم لوگوں کو موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ تمہارے سامنے جو مینڈھا ہے یہ کوئی جانور نہیں بلکہ یہ موت ہے، موت۔ اتنا کہہ کر فرشتے اس موت کو ذبح کر دیں گے، تو وہ ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ موت ذبح کر دیا جائے گا، اور زندگی
باقی رکھی جائے گی۔ تو اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، مگر صورت یہ ہوگی کہ زندگی باقی رکھی جائے گی اور موت کو موت آ جائے گی میرے دوستو۔ اس کے بعد جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور جہنمیوں کے غم کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ غم میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور جنتی خوشیاں مناتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا عمل کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت کی وہ عظیم خوشیاں عطا فرمائے، جنت کی وہ عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ ہمیں جنتی کام کرنا ہے، تو جنتی کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو، ہمیں اپنے کردار کو صحیح اسلامی طریقے پر گزارنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے اخلاق، اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری امر ہے۔ آج ہمارا طرز عمل یہ ہے، آج ہمارا کردار ایسا ہے کہ آج ہمارا کردار دیکھ کر خود غیر بھی شرما جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ میرے دوستو اپنے اوپر کسی کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، اپنی زندگی کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سروں پر